جسے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، زکوٰۃ کے مسائل چل رہے تھے، تو زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اب کیسے جوڑ نہیں ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر واجب اور فرض ہوتی ہے۔ اب صاحب نصاب انسان 12 مہینے میں سے کسی بھی مہینے میں ہو سکتا ہے، کسی بھی مہینے میں، ضروری نہیں رمضان میں ہو جائے۔ رمضان میں اس کے پاس مال آ جائے، سال کے 12 مہینے میں کبھی بھی اس کے پاس مال آ سکتا ہے۔ اب جب مال آئے گا کون سے بھی مہینے میں، تو دوسرے سال جب وہی وقت آئے گا تو اسی وقت اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، چاہے وہ رمضان ہو کہ نہ ہو۔ اب رمضان کا بس زکوٰۃ کے ساتھ اتنا کنیکشن ہے کہ اس میں اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں جو اجر ہے اس کی اللہ رب العزت کے یہاں اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ بڑا اہمیت کا حامل عنوان ہے، اس کو بڑے اہمیت کے ساتھ لینا چاہیے۔ خصوصاً اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے، صحیح حدیث میں ہے، جب صبح ہوتی ہے تو آسمانوں پر 2 فرشتے ندا کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ کیا اعلان کرتے ہیں؟ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو آج تیرے راستے میں خرچ کرے، جو آج تیری راہ میں مال کو لٹائے، تو اس کو بہترین مال عطا فرما، نعم البدل عطا فرما، اور اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ آج کے دن میں جو مال کو روک کر رکھے، بخیلی اور کنجوسی کرے اور تیرے راستے میں نہ لٹائے، تو اس کے مال کو تلف کر، برباد کر، ہلاک کر۔ اس لیے علماء کہتے روزانہ فجر کے بعد کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، اپنے گھر میں ڈبہ رکھنا چاہیے، اللہ کے راستے میں نکالنا چاہیے، تاکہ ہم اس بد دعا میں شامل نہ ہو۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ مال کا برباد ہونا تو نمبر گیم نہیں ہوتا، یہ کہ 1 لاکھ سے 50,000، 50,000 سے 25,000، 25,000 سے جو ہے 20,000، یہ نمبر وائز گیم نہیں ہوتا ہے۔ مال کے اندر سے برکت کا چلا جانا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال میں سے خیر کو اٹھا لینا اور مال میں شر ہی شر کا رہ جانا۔ جو مال خیر کا سبب بن سکتا ہو وہی مال شر کا باعث بن جاتا ہے، وہی مال ہسپتال میں لے جاتا ہے، وہی مال سٹے پر لے جاتا ہے، وہی مال مقدمات میں کروڑوں روپے خرچ کرواتا ہے، مقدمات پر۔ اور حدیث میں یہ بات بھی ہے، کان کھول کر سن لیں، کان کھول کر، کہ زکوٰۃ جس مال سے نہیں نکالی جاتی، پیارے رسول کا فرمان ہے زکوٰۃ کا حصہ تو 40واں رہتا ہے، بہت کم رہتا ہے۔ اتنا بڑا مال ہے تو اتنا یہ زکوٰۃ کا حصہ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر زکوٰۃ کا اتنا حصہ نہیں نکالا تو یہ مابقیہ جتنا مال ہے، یہ جو تھوڑا مال ہے، یہ مال مابقیہ تمام مال کو کیا کرے گا؟ خراب کرے گا، ستیاناش کرے گا۔ اس کی نحوست پورے مال میں آئے گی اور پورا مال بگڑ جائے گا اور پورے مال میں نحوست ہو جائے گی۔ اسی لیے گن گن کر ہمیں کیا نکالنا چاہیے؟ زکوٰۃ نکالنی چاہیے اور اس کی کاؤنٹنگ کرنا چاہیے، حساب کر کر کے۔ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے وہ گن کر زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو سال بھر نہیں زندگی بھر پچھتانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔ آئندہ کل زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا جائے گا۔